बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN के साथ बड़ा अपसेट हुआ है। आज 26 मार्च 2021 को सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से बाकायदा तौर पर जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को, उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ का जो अपर हाउस में जो सेनेट में लीडर हुआ करेगा वो अपॉइंट करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अब जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही यानी कि जोशीले और सरगर्म रुकन हैं, उनको अब बाकायदा तौर पर वाज़े तौर पर उनको जो है सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट हाउस में अपॉइंट करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन अब जो है एक बड़े पहाड़ की तरह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बिलखसूस जो है वो गिरी है। इसके साथ जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन थी वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के जानिब जमा कराई और उस जो एक एप्लीकेशन थे उस पर 30 जो अरकान थे, 30 सेनेटर्स के साइन थे। तो इसमें जो शेरी रहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उनके बकौल उनका यह कहना है कि 21 रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 4 अरकान जो हैं वो बाकी दूसरे पार्टी के हैं, 2 अरकान इसमें जो हैं जमातुल इस्लामी के हैं, जो है 4 अरकान जो हैं इसमें वो इंडिपेंडेंट है दिलावर खान ग्रुप के। तो इस तरह दिलावर खान ग्रुप के इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के भी जो हैं 4 अरकान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की है और वो भी अब ओपोजिशन में ही जो है सेनेट में ओपोजिशन बेंचेस में बैठा करेंगे और बहैसियत आज़ाद अरकान की तरह। तो आज़ाद सेनेटर उम्मीदवारों ने भी जो है 30 उम्मीदवारों ने इस तरह ओपोजिशन के जो ये जो रहनुमा हैं, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, इनको अपॉइंट करने का जो है इस पर एप्लीकेशन पर साइन किए। और इस तरह जो सादिक संजरानी को जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो एप्लीकेशन जमा कराई थी वो मंजूर हुई और फिर बाकायदा सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि अपोजिशन लीडर इन द अपर हाउस अपॉइंट करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो रहनुमा थे आज़म नज़ीर तारड़, उनको 21 वोट जो हैं उनके एप्लीकेशंस पर जो है 21 साइंस हुए, यानी कि उनको 21 वोट जो है मिले। 21 सेनेटर्स की जानिब से उनके साथ उनकी हिमायत की गई। उनमें 17 सेनेटर जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के थे, 2 अरकान जो थे वो जमात इस्लामी के थे और 2 अरकान जो थे वो उनके साथ दूसरे जो बाकी कोalition जो पार्टीज हैं उनके थे। और इसमें सबसे अहम और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जमातुल इस्लामी फे यानी कि JUF मौलाना फजल रहमान के तमाम 5 सेनेटर्स ने किसी को वोट नहीं दिया, ना वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ रहे और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट दिया। और ये सबसे अहम तरीन एक पॉइंट है जो कि यहाँ काबिले जिक्र है। इसके साथ अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम नून है, इन दोनों के माबैन फिर इस जो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपॉइंट होने के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त टाकरा जो है, एक ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है और इनके माबैन जो एक जो है अहम कशीदगी जो है उसने जन्म ले लिया है। कुछ इख्तलाफात भी वाज़े तौर पर देखने में आए हैं और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात की स्टेटमेंट दे रही है, इस बात का कहना है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि हम जब एक PDM के प्लेटफॉर्म में PDM के मुश्तरका इजलास में बैठे थे तो ये तय पाया था कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है वो चेयरमैन सेनेट की सीट के लिए उम्मीदवार होंगे और वो वहाँ होंगे। बेशक नतीजा कुछ भी है, आए वो जीतें या हारें, मगर वो जो होंगे वो चेयरमैन सेनेट की सीट के लिए लड़ेंगे। उसके जो कॉन्टेस्ट उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट वो होंगे। यहाँ जो डिप्टी चेयरमैन पर होंगे वो जमातुल इस्लामी फे की जानिब से होंगे, अब्दुल गफूर हैदरी को जो है वो होंगे कॉन्टेस्टिंग पार्टिसिपेंट। इसके साथ जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। और इस पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM तमाम मुश्तरका 11 जमातों ने और इसके साथ खास तौर पर बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक किया था और वो मुत्तफिक हुए थे। तमाम 11 पार्टीज इस पर मुत्तफिक थी और फिर उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ यू टर्न लिया, यहाँ जो है उन्होंने मुंह फेर दिया, मुंह मोड़ दिया। खासकर पाकिस्तान मुस्लिम
مسلم لیگ نون سے, جماعت الاسلامی فے سے, باقی تمام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے, اور اپنا جو ایک سرکردہ رہنما ہے اور اس کو اپوائنٹ کرانے میں, لیڈر آف دی اپوزیشن اپوائنٹ کرانے میں کامیاب ہوئی ہے آج باقاعدہ. اس کے ساتھ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی زبردست جو ہے کچھ اہم ترین جو سٹیٹمنٹ وہ دیکھنے میں خود جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے جو ہیں نئے اپوائنٹڈ جو یہ لیڈر ہیں یوسف رضا گیلانی, ان کی جانب سے بھی بہت سے سٹیٹمنٹس آئے. اس حوالے سے گزشتہ روز جو ہے پاکستان جو جماعت الاسلامی فے کے جو یعنی کہ لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان, اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو یعنی کہ لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائد ہیں آصف علی زرداری, ان کے ساتھ باضابطہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور انہوں نے اپنے کنسرن جو ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور ان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلوں کا احترام کیا جائے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو طے ہوا تھا کہ پی ڈی ایم میں یعنی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایک یہ رہنما لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے اپوائنٹ ہوگا, وہ کینڈیڈیٹ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے کینڈیڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون پی ایم ایل این کا ہوگا, تو اس فیصلے کا بھی احترام کیا جائے. مگر اس کے ساتھ ہی جماعت الاسلامی فے نے بھی اپنی طرف سے کوئی واضح ہدایات یا واضح اپنا ووٹ کسی جماعت کے ساتھ نہیں رکھا. تو یہ واضح طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی سب سے پہلے جہاں چیئرمین جو سینٹ الیکشن تھے وہاں ان کو ناکامی دیکھنی پڑی. اس کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز میں ان کو جو ہے وہ ناکامی دیکھنے میں آئی. پھر اس کے ساتھ اب باضابطہ طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن میں بھی پی ایم ایل این بری طرح ناکام ہوئی, اور اس پر مریم نواز شریف جو ہیں وہ بہت ہی سخت نالاں ہیں, اور انہوں نے اپنی جو اظہار ناراضگی جو ہے وہ ظاہر کی ہے تمام پی ڈی ایم کے ساتھ, اور بالخصوص پاکستان جو جماعت الاسلامی فے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ان کے جو متوالے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس اپنے اختلافات اور اپنے کنسرنس کا باقاعدہ باضابطہ اظہار جو ہے وہ جماعت الاسلامی فے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو قائد ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کے ساتھ بھی کریں گے. ان کے سامنے اپنی شکایات رکھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ اس پر سٹرکٹ نوٹس لیں, سٹرکٹ ایکشن لیں. مگر اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی بھی بضد ہے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو سچویشن تھی ہماری, جو ایک بات ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوگا, وہ صرف 4 مارچ یعنی کہ 4 مارچ کے سینٹ کے جو الیکشنز تھے اس کے نتائج آنے تک ہی جو ہے محدود تھی. پھر اس کے بعد باقی جو وہ سچویشن تھی, حالات وہ بدلے, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جو ایک فیصلہ ہے یہ لینا پڑا, یہ قدم اٹھانا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس کے ساتھ جو اب یہاں اگر سٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو جو مریم نواز شریف ہیں وہ سخت نالاں ہیں اس بات پر, اور انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ان کا ایک ہی سٹیٹمنٹ, ان کا ایک ہی موقف ہے کہ ہماری یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو ہے یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کی اگر نشست پر جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں, مگر جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو رکن ہوگا, جو کنٹیسٹنگ پارٹیسپینٹ ہوگا, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہوگا, پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا. تو اس کی باضابطہ جو ہے کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور انہوں نے اس بات جو ہمارے ایک جو فیصلے تھے پی ڈی ایم کے فیصلے, ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی توہین کی ہے, اور انہوں نے منہ پھیرا ہے ان تمام تر فیصلوں سے. اس کے ساتھ اگر یہاں آج ہی یعنی کہ 26 مارچ 2021 کو سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ جو ایک نوٹیفیکیشن ہے یہ باضابطہ جاری ہونے کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی سے سینٹ سیٹ پر میں امیدوار ہوں گا. وہ اپنا بتا رہے تھے, ہم نے سب سے مل کر اس پر کامیابی حاصل کی ہے. ہمارا موقف تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. جلد سے ریلیز احتجاج مل کر کرنا تھا. اس کے ساتھ پی 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 کی مجلس عاملہ کے سامنے رکھا گیا کہ پی ڈی ایم کا مطالبہ کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے. یہ رائے آئی کہ استعفے کے باوجود سینٹ انتخابات ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہم نے پی ڈی ایم کو اپنے موقف سے بھی آگاہ کیا ہے. یہ موقف تھا جو یوسف رضا گیلانی لیڈر آف دی اپوزیشن کا. اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے ہماری تجویز مان کر سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لیا. پی ڈی ایم نے ضمنی انتخابات جیت لیے. یوسف رضا گیلانی کا اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پریس کانفرنس میں بات کی تھی کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا فیصلہ اتفاق رائے سے کریں گے. آصف زرداری نے نواز شریف, فضل الرحمان سمیت تمام ارکان کے ساتھ, تمام قائدین کے ساتھ رابطہ کیا ہے. بہت سے جماعتوں نے ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا حق ہے, یعنی کہ جو اپوزیشن جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کا حق ہے. اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان جماعتوں سے ہماری بات
بات چلتی رہی, ہمارے پاس 21 ووٹ تھے. جماعت اسلامی ANP نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا, فاٹا کے آزاد اراکین نے بھی ہماری سپورٹ کی. دلاور صاحب جو ایک آزاد ارکان کے پر یہ مشتمل ایک گروپ ہے, انہوں نے بھی نون لیگ سے, جن کا نون لیگ سے کافی تعلق تھا, انہوں نے بھی 4 آزاد جو ان کے اراکین تھے, ان کا گروپ, انہوں نے ہماری حمایت کی. اس آزاد گروپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں 4 ووٹ دیے. اسی طرح سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر میں بن گیا ہوں. تو اس کے ساتھ یوسف رضا گیلانی نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ آصف زرداری نے PDM کی لیڈرشپ سے بات کی ہے, فضل الرحمان نے میری حمایت کی. یہ موقف باضابطہ, جہاں فضل الرحمان اور PDM کے جو قائد ہیں وہ ان کا یہ موقف ہے کہ میں نے PPP کے قائد کے سامنے یہ سیریس کنسرنز رکھے ہیں, خاص کر PMLN کے, کہ آپ PDM کے فیصلوں کا احترام کریں اور PMLN کے جو رہنما ہیں ان کا فیصلہ جو ہے اس کو قبول کریں. PMLN کا رہنما ہونا چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن کو, وہ فیصلہ جو ہے بحال رکھا جائے. تو وہیں اس ایک جو ہے ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا کہ جب یوسف رضا گیلانی نے یہ موقف اپنایا ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہ فضل الرحمان نے میری حمایت کی, اور اس کے ساتھ جب آصف زرداری نے ان سے بات کی, ان میں فضل الرحمان نے میری حمایت کی ہے. ANP نے میری بات کی, میرا اپوزیشن لیڈر کے طور پر انتخاب ہی PDM کی کامیابی ہے. نون لیگ نے اور PDM نے میری جو حمایت کی ہے, ہم اس کے شکر گزار ہیں. انہوں نے شکریہ ادا کیا PDM کا. اب یہاں اس تمام تر سچویشن, تو ان تمام تر پہلو کا ایمرج ہونے کے بعد ایک بات تو واضح طور پر یہاں جو ہے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جو ہے PDM آپس میں بکھر چکی ہے. PDM جو 6 ماہ سے 8 ماہ سے ایک اس کی تشکیل ہونے کے بعد, اس کا یعنی کہ منظر عام پر آنے کے بعد ہی یہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی, یہ جو ہے بکھر چکی ہے. اور ان کا آپس میں جو اتفاق تھا, جو متفقہ فیصلے ایک بظاہر جو پوری قوم کے سامنے یہ رکھتے تھے, وہ کبھی بھی متفقہ فیصلے نہیں ہوتے تھے, اتفاق ان کا نہیں ہوتا تھا. اس طرح جو PDM تھی اور جو اینٹی گورنمنٹ جو ایک ان کی یعنی کہ تحریک لائی جا رہی تھی, اینٹی گورنمنٹ جو ایک ڈپلومیسی اپنائی جا رہی تھی, وہ اس تمام تر پہلو سے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن اپوائنٹ ہونے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف تھا اور وہ جو ایک تحریک تھی, وہ بلا شبہ جو ہے بہت کمزور ہوئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف PTI اور بلا شبہ وزیر اعظم عمران خان کی پھر ایک بار بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے کامیابی ہوئی ہے, سرخرو ہوئے ہیں تمام تر چیلنجز سے. تو اس کے ساتھ جو ایک یعنی کہ جو اینٹی گورنمنٹ جو اس کے ساتھ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی, وہ بھی باضابطہ طور پر ڈیزالو ہو چکی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ PPP نے ایک بار پھر دھوکہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے PMLN کو بہت ہی جو ہے بری طریقے سے ایک دھوکہ دیا ہے, اور PMLN اب جو ہے اکیلی رہ چکی ہے. JUIF جماعت الاسلامی فے جو فضل الرحمان ہیں, وہ بھی اب جو ہے PMLN کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے. ان کے وہ بھی جو بظاہر اگر جو ہے PMLN کا ساتھ دیتے ہیں, PMLN کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں, مگر اندرون خانے جو اندرونی کہانی ہے وہ PMLN کا ساتھ اس طرح نہیں دے رہے. وہ بھی اب ایک درمیانی پارٹی اور ایک ثالثی کا کردار ادا کرتے جا رہے ہیں, اور اپنے مفادات, اپنے جو ایک یعنی کہ پارٹی کے مفادات ہیں, ان کو صرف زیر غور لاتے ہوئے, ان کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے, انہی کے جو ہے ایک اپنے پاتھ کو فالو کرتے ہوئے, اپنے فلو چارٹ کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM سے اپنا تمام تر فائدہ اٹھایا ہے. تمام اپنے جو مفادات تھے, مشترکہ مفادات, ان کو جو ہے اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے ان کو مشترکہ مفادات پر ترجیح دی ہے. اپنے ذاتی مفادات کو تمام تر پارٹیز کی جو ایک حمایت سے پورا کیا ہے. اور پھر جب اپنے خواہ وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہوں, خواہ وہ پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کو اپوائنٹ کرنے کی بات ہو, ہر کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے کامیابی ہوئی ہے. اپنی بات, اپنی ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے بعد انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے PDM سے یو ٹرن لیا ہے, اور انہوں نے ایک جو ہے دوغلا پن اور جو ایک دو چہرے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بالخصوص جو ہیں دکھائے ہیں. اور اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو یہ 11 سیاسی جماعتوں پر مشتمل یہ جو ایک گروپ ہے, اس میں جو سب سے بڑی 3 پارٹیز ہیں, جماعت الاسلامی فے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, یہ جو 3 پارٹیز ہیں, یہ سب سے بڑی جو ہیں اتحادی جو جماعتیں ہیں. اور جو باقی تقریباً 8 جماعتیں ان کو تو ان کا نام بھی جو ہے خاص تو کوئی عوام اس طرح نہیں جانتی. تو اس میں جب جماعت الاسلامی فے بھی اپنا ثالثی کا کردار, اپنا جو ہے ایک مڈل پاتھ اپنائے, اور پاکستان مسلم لیگ جہاں جو ہے اکیلی رہ جائے, جہاں بالکل وہ سائڈ پر رہ جائے, اور جب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ذاتی مفادات پورا کر کے ان کو جو ہے ایک جو ہے ان کو ریڈ لائٹ دکھا دے, ان
उनको जो है उनके साथ धोखा कर दे, तो फिर वाज़ेह तौर पर जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उनकी जो है बहुत ही बुरी तरह उसकी शिकस्त हुई है। इससे जो एक एंटी गवर्नमेंट जो एक तहरीक लाई जा रही थी पीटीआई के खिलाफ, उससे भी अब कोई उस पर एक जो इम्पैक्ट थे और उस पर जो एक तमाम तर जो रुकावटें उसके जो एक राम हाइल थी, वो भी उससे भी पीटीआई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सुरखरू हुए हैं। फिर तमाम तर चैलेंजेस से गुजर कर कामयाबी हासिल हुई है और अब बज़ाब्ता पीडीएम जो है वो बिखर गई है और टूट फूट का शिकार है और अब इस हवाले से उनका कोई ख़ास मुस्तकबिल नहीं देखने में आता। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस पर बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है और यही जो है अब इतलात यही हैं कि JUIF के जो कायद हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो लीडर हैं जो फजल रहमान हैं, मौलाना फजल रहमान, उनकी कोशिश यही है कि ये एक कशीदगी का मामला है, ये अफ़ाम व तफ़हीम से और सालसी के साथ जो है ये हल किया जाए, दोनों पार्टीज़ को बिठा कर इसका कोई हल निकाला जाए। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ अपनाई हुई है, इसी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक अलग मौक़िफ़ अपनाई हुई है। तो अब ये ऊंट किस करवट बैठता है ये तो यकीनी तौर पर वक्त ही बताएगा, पर इसके हवाले से आगे मुस्तकबिल में क्या जो है फ्यूचर अहम तरीन डेवलपमेंट्स देखने में आती हैं ये तो अब यकीनी तौर पर वक्त ही बताएगा, जिसके मुतालिक इनकलाब टीवी आपको यकीनी तौर पर लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना और अपने यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।